اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی مہلت عمل کبھی ختم کر دی گئی ہوتی، مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے، اس لیے ہم نے ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دے دیتے ہیں۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، میں نے بھی آپ کے سامنے سورہ یونس کی 11ویں آیت کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہ دوسرا رکوع ہے۔ یہ مکے کا ماحول ہے، آخری زمانہ چل رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ یہ جو قرآن ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ اپنے دل سے گھڑ کر رہے ہیں، آپ کے پاس اللہ کی وحی وغیرہ نہیں آ رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور دوسری بات کہ خدا ایک ہی کیسے ہو سکتا ہے، اس پہ بھی گفتگو ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پہ ان کو بڑا تعجب تھا۔ تو انہی دلائل کو جو ہے اس کے اندر سمیٹا گیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دلائل کے ساتھ ان کا جواب اس میں دے رہا ہے۔ تو فرمایا وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، اگر اللہ جلدی کرتا لوگوں کو برائی کا بدلہ دینے میں، جیسے کہ لوگ بھلائی مانگتے ہیں جلدی کرتے ہیں، بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، یا اللہ بھی جو ہے لوگوں کے ساتھ خیر کا معاملہ بہت جلدی سے کرتا ہے، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ان کی مدت پوری کر دی جاتی، یعنی انہیں موت ہی آتی، ٹینٹواں دبا دیا جاتا ان کا۔ اتنی اللہ تبارک تعالیٰ مہلت دے رہا ہے، ہزاروں لوگوں کو قتل کر رہے ہیں تب بھی اللہ ان کو موقع دے رہا ہے، برے کام کر رہے ہیں تب بھی اللہ موقع دے رہا ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا میری رحمت وسیع ہے، میرے عذاب سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیشہ رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے، اس لیے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت ہی مہربان، بہت زیادہ مہربانی کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا اگر میں جیسا رحم کرتا ہوں، اگر سزا بھی ایسی جلدی دیتا، ایک آدمی نے گناہ کر دیا، بس اس کا ایکسیڈنٹ کر دیا، اس کو لنگڑا بنا دیا، اس کو اندھا بنا دیا، کچھ کر سکتا تھا اللہ تبارک تعالیٰ، مگر اللہ نے کہا کہ میں ایسا، میرا یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ برائی کرنے میں بھی ویسی جلدی کرتا جیسے کہ وہ بھلائی کرنے میں جلدی کرتا ہے تو ان کا فیصلہ چکا دیا جاتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے لوگ بھی اپنے لیے بھلائی مانگتے ہیں جلدی جلدی، تو ایسی جلدی برائی کے سلسلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نہیں کرتا۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے۔ وہ بولتے ہیں اللہ حساب لینے والا نہیں، کوئی حساب کتاب دینا نہیں، جو مزہ کرنا ہے کر لو، جو دنیا میں آپ نے کر لیا، نہ آخرت ہے نہ پھر اللہ سے ملاقات۔ تو جو لوگ ایسی توقع رکھتے ہیں تو ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، کس میں؟ فی طغیانہم یعمہون، اب ان کی سرکشی میں کہ وہ بھٹکتے رہیں، اب بھٹک رہے ہوں، وہ سمجھ رہے ہیں ہم نے یہ کتنا تیر مار لیا، اب ایسے ملک کے راجہ بن گئے اور کیا کیا بن گئے، اب معلوم ہی نہیں ان کو کہ انتقال ہوتے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا انتقال ہوتے ہی فرشتے مارنا شروع کرتے ہیں ان کو، بہت برا، یہاں کتنے بھی بڑے رہو، یہاں تو تمہاری سیفٹی کے لیے ہے نا، لگی ہوئی پولیس ہے، سیکیورٹی ہے، سب لگا ہوا ہے۔ انتقال کے بعد کسی کا بھی حال ایسا ہے، میرا آپ کا بھی ایسی ہے۔ آج یہاں رشتہ دار ہیں، لوگ ہیں، کوئی کہنے والے کرتے نہیں صاحب آپ بہت اچھے ہیں، اب مجھے ہی معلوم میں کیسا ہوں اور میرا معاملہ کیا ہونے والا ہے خبر کے اندر، تو جیسے میں خبر میں پہنچوں گا نا ساری حقیقتیں کھل جائیں گی، واقعی مخلص تھا کہ نہیں، واقعی اللہ کے ساتھ وفاداری کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا۔ اللہ نے دوسری جگہ بھی کہا کہ یہ جو ہم سورج نکال رہے ہیں، چاند نکال رہے ہیں، یہ سب نعمتیں تھیں، اس کا شکر کیا ہے کہ تم ہماری بندگی کرو، ہماری بات مانو، ساری چیزیں ہم نے تمہارے لیے دیکھ دی، اچھی کھانے کی چیزیں کھاؤ، سیر و تفریح کرو، سب کرو تم، لیکن اللہ کے احکام کے مطابق کرو تو تمہارے لیے جنت ہے، ورنہ تمہارے لیے جہنم ہے۔ دوسری بات یہ کہ دنیا میں بھی جو نعمتیں ہم نے تم کو دی ہیں تم اس کو گارنٹیڈ مت لو۔ قرآن نے دوسری جگہ کہا کیا ہم ان کو ان کے کھیتوں میں اسی طریقے سے گھومنے کے لیے رکھ دیں گے
اور اسی طریقے سے نہریں بہاتے رہیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو شکر گزاری کا بدلہ ہے، ٹیمپرری ہو سکتا ہے یا آزمائش کے طور پہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی قوم کو دے سکتا ہے، لیکن پھر دنیا میں بھی اس کی پکڑ ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ہوتی ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، اور انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اب یہ کیا ہوا تھا، مکہ میں قحط آ گیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا تھا، پورے مکہ کے لوگ قریش پریشان ہو گئے تھے، اور پھر اب کیا کرتے ہیں، تو سب چھوڑ دیا، وہ پوجا پاٹ چھوڑ دیے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ جو ہم دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں یہ سفارش کریں گے، کبھی وہ یہ نہیں سمجھتے تھے اپنے دیوی دیوتاؤں کے بارے میں یہ ہماری مدد کرتے ہیں، یہ ہم کو بچہ دے سکتے ہیں یا فلاں، یہ ان کا نہیں تھا، بلکہ ان کا یہ تھا کہ وہ اللہ کے پاس سفارشی ہمارے، اللہ کے پاس وہ سفارش کرتے ہیں تو اللہ پھر ہم کو دیتا ہے۔ ایسا شرک تھا۔ تدبر قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عربوں کا شرک اس طریقے سے تھا، وہ اس کو تو براہ راست نہیں مانتے تھے لیکن شریک کرتے تھے کہ ان کی سفارش اللہ کے پاس چلتی ہے۔ تو انسان کو کیا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ڈائریکٹ مخاطب نہیں کیا بلکہ سارے انسانوں کی فطرت بتا دی۔ جب تکلیف ہو گئی نا، نماز میں پہلے حاضر ہو جاتے، بہت گڑ گڑا کے روکتے، مسجد میں بھی بہت دیر تک بیٹھتے، پارا پڑھتے، خدا کو یاد کرتے۔ مصیبت میں آ گیا نا آدمی، پریشان ہو گیا، دواخانے میں کوئی بیمار ہے تو کوئی معاملہ اٹک گیا پیسوں کا، پولیس کا کچھ کیس ہو گیا، کچھ مسئلہ کہیں بھی ہوا کہ پھر اللہ ایسا یاد آتا ہے کہ پوچھو مت۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا جب انسان کو ایسی تکلیف پہنچتی ہے دعانا، تو وہ ہم کو پکارتا ہے، ہم سے دعا مانگتا ہے، لی جنبی ہی، لیٹے لیٹے، سوتے وقت بستر میں بھی بھولتا نہیں، وہ کروٹیں بدلتے بدلتے ہم کو یاد کرتا ہے۔ او قائدن او قائما، بیٹھے بیٹھے بھی اور کھڑے کھڑے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے وہ ہم کو پکارتے رہتا ہے، بس ایک ہی رہتا ہے، اللہ تو میرا یہ کام بنا دے، بس تو مجھے اس سے نواز دے، تو میرا یہ کام کر دے۔ جب مصیبت آتی تو انسانوں کا یہ رویہ ہے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ، پس اس کے بعد جب ہم ہٹا لیتے ہیں اس مصیبت کو جو اس پر پڑی ہے، تو وہ ایسے چل نکلتا ہے جیسے کہ اس نے اس مصیبت پہ جو اس پہ پڑی تھی ہم کو پکارا ہی نہ ہو، اللہ کو ایک دم بھول گیا، اب نماز روزہ کچھ بھی نہیں، اب مل گئی نا وہ نعمت، جو کانٹیکٹ ہونا تھا، جو فائدہ ہونا تھا مل گیا، وہ تب اسی رنگ میں ہو گیا، شادی کرنا تھا ہو گئی شادی، اب اللہ کو کہاں یاد کر، ختم ہو گیا، اب تو جیون ساتھی مل گئے، اس کے اندر انہوں لگ گئے، کچھ ہونا تھا اور نعمت ہونا تھا، سفر کرنا تھا، باہر جا کر آ گئے، کوئی چیز خریدنا تھا وہ سب مل گئی ان کو، مصیبت ان کی سب دور ہو گئی، قرضہ سب پھٹ گیا، اب یہ خدا یاد نہیں آتا۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس طرح ہم خوشنما بناتے ہیں ایسے زیادتی کرنے والوں کو ان کے اعمال، ان کو بہت اچھا دکھتا ہے، یہ اچھا دکھتا ہے، اللہ کو وقت روئے جب آپ تو اللہ کو بھول کے زندگی گزارنے کا، تو یہ عمل ان کے لیے خوشنما بنتا ہے، حالانکہ ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ جو بھی اللہ کو بھولے گا، دیکھیے پورا قرآن اسی لیے اترا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کو بھول کے زندگی مت گزارو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ کے کہ حضور کیا کہہ رہے ہیں، آپ مانو، یہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا راج آپ کو ملے، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، مگر تم نے اس کو چھوڑا تو آج تم کو ایسا دکھے گا آپ بڑھ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں، لیکن وہ کولو کا بیل رہتا ہے نا، ایسا گھوم کے پھر وہیں آتا ہے، کیوں؟ کیونکہ حضور کی سیرت ہی نہیں پڑھ رہے نا آپ قرآن ہی نہیں پڑھ رہے، اس میں ہے ٹائم کم، 2 گھنٹے بھی نہیں، باقی کے 22 گھنٹے دنیا کے لیے، تب کیسے سمجھ میں آئے گا آپ کو؟ بنیاد یہ ہے، جتنا آپ کا قرآن پکا ہوگا، جتنا آپ تفسیر کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو روزانہ پڑھیں گے، ان کی احادیث کو پڑھیں گے، معلوم ہوگا حضور کیسا معاملات کرتے تھے، کیسا مشکل، آج بھی حضور کی طاقت بڑھتی چلی جا رہی دنیا میں، دیکھنے کی بات ہے، ایک عجوبہ ہے، یہ معجزہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیے طاقت کس کی بڑھ رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھ رہی ہے، کیوں بڑھ؟ قرآن کی بڑھ رہی ہے، تو جو اس کا ساتھ دے گا، اب وہ مسلمان رہے کہ اگر اس نے غفلت برتی تو کیا ہے، اس کا ٹھکانہ بھی ویسے کولو کی بیل کی، جیسا میں نے کہا، پھر وہ وہیں آتا ہے جہاں سے شروع کیا تھا پھر آ جاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یقیناً ہم نے کئی امتوں کو، کئی گروہوں کو، انسان کے کئی قوموں کو ہلاک کر دیا تم سے پہلے، جب انہوں نے ظلم کیا۔ ظلم کیا ہے؟ اس کا حق نہیں دینا، اللہ کو اللہ کا حق نہیں دے رہے نا،
اس نے کھلایا پلایا، تمہاری سانس چل رہی ہے، مگر نہ پانی پیتے وقت الحمدللہ ہے، نہ کھاتے وقت بسم اللہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ یاد ہی نہیں آ رہا۔ اذان ہو رہی ہے تو بھی نماز کی طرف بالکل توجہ نہیں جا رہی ہے نا۔ اللہ کی کتاب آ گئی ہے، ہدایت کیوں آئی؟ اللہ نے اتنا محفوظ رکھا، یہ بھی معجزہ ہے کہ بالکل اللہ کے پاس جو کتاب آپ کے پاس آئی وہ آپ کے پاس محفوظ ہے، مگر آدمی نہیں دیکھ رہا تھا۔ ایسا ظلم کیا پہلے کی قوموں نے، عاد نے، سمود نے، لوط علیہ السلام کی قوم نے، تو پھر کیا ہوا؟ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے رسول ان کے پاس آئے کھلی کھلی نشانیاں لے کر۔ نشانی ہے، ایک درخت بھی نشانی ہے، یہ سورج بھی نشانی ہے، چاند بھی نشانی ہے، زمین بھی نشانی ہے، ہوائیں بھی نشانی ہیں، اللہ نے پیش کیا۔ یہ آیتیں ہیں، نشانیوں کو آیتیں کہتے ہیں، یہ بھی زندہ آیتیں ہیں اور قرآن کی بھی ہے نا۔ ایک تو آپ کے سامنے موجود ہیں، سانس چل رہی ہماری، بچہ پیدا ہو رہا ہے، کیسے نشانی ہے اللہ کی، بار بار اللہ بتا رہا ہے تم کچھ بھی نہیں کر سکتے میرے سامنے، تم مجبور ہو۔ ایک جگہ فرمایا تمہارے رشتہ داری تمہارے سامنے انتقال کرتے رہتا ہے زور تو بچاؤ، بڑے ہیں آپ، سپر پاور ہیں سب سے بڑے، اب کووڈ میں امریکہ کے کتنے لوگ مر گئے، بچا لیتے ہے نا، تو اللہ نے کہا تم نہیں بچا پاتے اس کو۔ اور سورہ واقعہ میں ہے تم اس کے قریب ہوتے ہو لیکن تم اس کو بچا نہیں پاتے، اور ہم اس سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ پھر جو اس میں سے نیک ہوتا ہے اس کا سواگت ہوتا ہے، اس کو پھول دیے جاتے ہیں، خوشخبری سنائی دی جاتی ہے، اور جو بد ہوتا ہے اس کو فرشتے مارتے ہیں۔ تو ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کے آئے، اونٹ ہونا بولے تو اونٹ لا کے بتا دیے، عصا کا سانپ بنا کے بتا دیے، ہاتھ چمکتا ہوا نکال کے بتا دیے، ہر ایک نے الگ، مردوں کو زندہ کر کے بتا دیے عیسیٰ علیہ السلام نے، کیا کیا نشانیاں نہیں بتائے، ہر ایک نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتا دی۔ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، لیکن انہوں نے ہرگز ایمان نہیں لایا، وہ نہیں مانی، اللہ کے رسول کی بات ہی نہیں مانی۔ آج بھی ایسی ہے، پورا ہے ہمارے محلے کو کیسا اچھا بنانا ہے، ہمارے دیش کو کیسا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہی نہیں وہاں۔ ان کی زبان سے سنو نا، ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہم یہ بزنس اس لیے کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہم یہ گھر اس لیے چلا رہے ہیں کہ حضور نہیں، حضور ہے ہی نہیں، بس وہ مصیبت کے وقت کی بیڑا پار کرنے کے واسطے انہوں آ جانا، بس ہمارا کام بنانا، پھر یہ سارا ہمارا، شادی کریں گے تو ہم اپنے طریقے کے مطابق، نبی کے طریقے پہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، کوئی بھی کام کرنا ہو، بزنس کرنا ہو کہ نوکری کرنا ہو کہ شادی کرنا ہو کہ بیماری کا معاملہ، حضور کا طریقہ بہت مشکل ہے۔ دیکھو دنیا میں جو چل رہا ہے نا ایک دم آسان، بالکل سب جیسا کر رہے ہیں ہم بھی ویسی کریں تو کیا مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے ایسے کیا، وہ ایمان نہیں لائے۔ ایمان نہیں لانے کے معنی یہ بھی ہے بات نہیں ماننا۔ اب اللہ کو نہیں ماننے کے مطلب کیا ہے؟ اللہ کو ساری دنیا مانتی ہے، اللہ ہے، کون انکار کر سکتا ہے؟ اس کے بغیر دنیا کیسے آ گئی؟ اللہ کو ماننے کے مطلب ہے اللہ کی بات ماننا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا مطلب ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا۔ بات ہی نہیں معلوم، کیا پوچھ رہے بھی نہیں ان سے کہ کیا ہے، اللہ سے نہ رسول سے، تو ایسی کیا انہوں نے، ایمان نہیں لائے، انہوں نے بات نہیں مانی۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، تو ہم اس طریقے سے بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو۔ کیسے تباہ کر دیا؟ لوط علیہ السلام پہ ڈیڈ سی، لبنان اور شام کے بیچ میں ہے، ڈیڈ سی ہے، آپ پڑھو پورا، ان سے قوم لوط پوری چلے گئی، پوری بستی کو ایسا اٹھا کے پٹک دیا گیا، اوپر سے پتھر کی برسات ہو گئی، اور ہر پتھر پہ نام لکھا ہوا تھا اس مجرم کا، نشان دیکھ، تباہ ہو گئے۔ زلزلے آئے، آج پہ کیا ہوا، ہوا چلی کنٹینیو 7 رات اور 8 دن، اور پھر پورے تباہ ہو گئے، کچرا بن کے رہ گئے پورے کے پورے، بڑے ان کے محلات خالی ہو گئے، پتھر کے بنے ہوئے وہ خالی، اندر صرف لاشیں، جاسمین، اوندھے مون کی لاشیں پڑی ہوئی اس کے اندر، پوری بڑی قوم کا۔ بار بار آگے آئے گا اب یہ اس سورے میں بھی، پھر دلیل کے ساتھ بتایا جائے گا جو موجود ہے۔ آپ ایسا میپ نکالیے گوگل میں، اپنے گھر میں ہے تو ورڈ میپ، اور اس میں دیکھیے کون سی قوم کون آئی۔ یہ قصے کہانی کی بات نہیں ہے، سچی سچی۔ اب جو سیریا ہو رہا ہے، یہ سیریا، لبنان، فلسطین، یہ علاقہ ہے تمام انبیاء کا، ہزاروں انبیاء ہیں وہاں پر، اور پورے موجود ہیں ان کی نشانیاں، کب آئے تھے، کب گیا تھا، عیسوی سن کیا ہوا تھا، کہاں گئے تھے، کہاں ان کو عذاب ہوا تھا، سب ہے۔ جنگ احد کہاں ہوئی تھی، جنگ بدر کہاں ہوئی تھی، آج تک محفوظ ہے، اس میں کچھ شک نہیں۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہ لننظر کیف تعملون، اس کے بعد ہم نے تم کو ان کا جانشین بنایا، جیسے آج تھے ویسے اب تم ہو، قریش ہو، آج ہم ہیں۔ وہ سب بیچارے پہلے کے لوگ تو چلے گئے، ہمارے بزرگ جتنے تھے سب ختم ہو گئے، اب میری آپ کی باری ہے،
ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں خلیفہ بنایا. ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, کما سکتے ہیں, بلڈنگ بنا سکتے ہیں, نہریں نکال سکتے ہیں, روڈز بنا سکتے ہیں, کیا نہیں کر سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں, لکھ سکتے ہیں, روشنی کر سکتے ہیں, سب کر سکتے ہیں. تو یہ سب کرنے کا تمہیں اختیار دیا. کیوں؟ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ, کہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو. اللہ کو یاد رکھ کے اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہو یا اپنی مرضی سے؟ ایک آدمی نے نکاح کیا, شادی کیا, اللہ کے احکام کے مطابق کیا, اس کی پوری زندگی اس کے تعلقات عبادت, وہی لیو اینڈ ریلیشن میں رہ رہا ہے, گنہگار ہے, بدماش ہے, وہی کام کر رہا ہے. تو اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم کیسا کرتے ہو, جو کام کرتے ہو ویسا اللہ کا زکوٰۃ دیتے ہو کہ نہیں, وراثت کی تقسیم کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو, سارے احکامات جتنے ہیں روزہ رکھتے ہو کہ نہیں, یہ سب اللہ دیکھنا چاہتا ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, اور جب ہماری یہ آیت قرآن مجید کی جو واضح ہے, کلیئر ہے, اس میں کوئی نہیں کہ آپ نہیں سمجھ سکتے, بالکل واضح. یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آپ کو بات؟ مجھے تو جتنے بچے نوجوان جن مل رہے ہیں, ہم نے آپ کا سنا صاحب, پورا صاف سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن میں کیا ہے. پھر اس کے بعد ہم اور پڑھتے ہیں کہ نہیں سمجھ میں آیا, دیکھ لیے پورا قرآن سمجھ میں آتا ہے. تو یہ جو واضح آیتیں ہم نے ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں, تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قال الذین لا یرجون لقاءتی بقرآن غیر ھذا, تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے, تو ان کو اچھا نہیں لگ رہا. وہ بولے کچھ ہمارا بھی دین شریک کر دو, کچھ ناچنے گانے کا پروگرام ہونا چاہیے, ہے نا, ساری قومیں ناچتی گاتی ہیں, تو ایسا کچھ سیرت کا ہو, کچھ ہو, ہم بھی ایسا ناچتے گاتے, میوزک اور وہ ڈیک وہ کیا کیا بجا رہے ہیں آج, ایسا کچھ تو بھی ہونا چاہیے. تو ذرا سمجھوتا ہو جائے ہمارے تمہارے درمیان میں. یہ کیا ہے سب سوکھا سوکھا ہر معاملے کے اندر, ہر معاملے میں ہم گھر میں کھانا اور پینا کیا یہ بھی طے کر رہے آپ, کچھ پی لیتے بیئر, کچھ برانڈی, کچھ ہو جاتی کبھی مزہ تھوڑا تھوڑا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے وہ کہ جو لوگ ملنے کی بقرآن غیر ھذا, کہ یہ قرآن کو تم دوسرا لاؤ, تم لاؤ, تمہارا قرآن مان لیتے, آج مان لیا, لوگ مان ہی رہے ہیں, قرآن کی طرف آ ہی رہے ہیں, ساری دنیا آ رہی, ہم بھی ماننے کو تیار ہیں, مگر ذرا قرآن بدلو. اس میں دو پہلو تھے. مطلب یہ ہے کہ تم گھڑ کے لا رہے, تو وہ لا سکتے تو تم دوسرا بھی لاؤ, اس کی جگہ پہ ایسا لاؤ, یہ جو تمہاری دل کی بات ہے اس میں ذرا تبدیلی لاؤ. ہم سب پوری قوم, پورا مکہ تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار. او بدل, یا اس کو تبدیل کر دو, ذرا کٹ چھٹ کر دو. ایسی کرتے تھے یہودی نصارہ نے کیا کیا, کٹ کٹ. یہ اللہ کا فضل ہے, اس میں زیر زبر کا فرق نہیں ہوا. پوری امت کے اندر کوئی عالم دین نے اس کے اندر وہ گڑبڑ نہیں کی. شیعہ سنی سب کا قرآن ایک ہے. پوری دنیا میں آپ جائیے, انٹرنیٹ آ گیا, کچھ آ گیا, اللہ نے محفوظ رکھا. تو وہ تو اسی وقت کہہ رہے تھے کچھ تبدیلی لاؤ, تو کچھ سمجھاؤتا جہاں. اچھا ایک سال تمہارے جیسا کرتے, حج کر لیں گے, عمرہ, وہ دوسرے سال ہمارے جیسا پورا, جیسے ہماری عید ہے یہاں کے مناتے, یہ پوری عید تم بھی منانا ہمارے ساتھ. کتنا اچھا اپن سب مل کے رہیں گے, ایک ہی چاہیے اپن, کیا فرق ہے اس کے اندر, ہے نا. تو وہاں بھی یہی بول رہے تھے, اب ایک خاندان کے, پورا مکہ ایک, کتنا اچھا ہو جائے گا, ہے نا. کچھ لوگ, اور صحیح بات ہے, دیکھو آدھا ایسا کرے, ایک دن ایسا کرے, یہاں بھی بولو, اب بھارت میں بھی تم لوگ خوش ہو جائیں گے. ایک سال یہ مذہب کے جیسا چلیں گے, تو یہ جنوری سے دسمبر تک یہ مذہب کے جیسا, پھر دوسرے ارے بولیں گے اس سے اچھے تو مثال ہی نہیں ہوں گے. اللہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا, یہ بدلنے والا نہیں ہے, دین ایک ہی ہے, اللہ کا دین ہے, اللہ کا حکم ہے, یہ مانے تو مسلمان, نہیں مانے تو نہیں. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اس کو بدل دوں اپنی مرضی سے. تلقائی نفسی, میری اپنی مرضی سے بدل دوں, کیا مجھے اختیار ہے کیا؟ میں قرآن میں حضور بدل سکتے تھے, نہیں بدلے. کہا بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے, اگر تم اس کے اندر تبدیلی کرے نا, وہ تم کو دوسری جگہ فرمایا, بالکل گہرا دوست بنا لیتے, مگر آپ کر بھی نہیں. اور ایک جگہ تو کہا اگر آپ ایسا کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ, اگر نبی ایسا کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا سیدھا ہاتھ پکڑ لے گا اور اس کی جو ہے نس کاٹ دے گا, شہرگ. تو یہ سچی نبی کے لیے ہے کہ سچی نبی اگر کوئی گڑبڑ کر دے نا, اس کی زبردست سزا ہے, جھوٹے نبی کی نہیں. اب لوگوں نے کہا پھر یہ جو دوسرے نبی بنے وہ سچی تھے کیا جو اللہ نے ان کو زندہ رکھا؟ تو جھوٹوں کے لیے بات نہیں ہے, ان کے لیے وہی قاعدہ ہے. جیسا ایک سرکاری آفیسر کلیکٹر نے کوئی گناہ کرا تو اس کے لیے الگ سزا ہے, اور ایک عام آدمی کرانا اس کے لیے الگ سزا رہتی. تو جو اس کا اللہ کی طرف سے نمائندہ ہے نبی,
تو نبی یہ کام نہیں کر سکتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے خواہش سے جو ہے قرآن میں کوئی تبدیل حضور نے لائی نہیں. یہ جو الزام تھا نا بار بار حضور فرما رہے تھے میں نے یہ سب نہیں بتایا ہوں, یہ جو قرآن میں ہے وہ اللہ نے بتایا, میں تمہارے سامنے لا کے پیش کر رہا ہوں. میری ذریعہ بھی اس کے اندر ملاوٹ, میری ذریعہ بھی خواہش, اور دین میں بھی یہ ہونا چاہیے. ہم اپنی خواہش نہ بیان کریں, میری خواہش ہے محلہ ایسا ہو جائے, میری خواہش ہے ایسا ہو جانا. میری خواہش کی کیا اہمیت ہے؟ میں نے دنیا کو پیدا کرا, لوگوں کو پیدا کیا. لوگوں کو یہ بتانا چاہیے آپ اللہ کی بات مانو, آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو, جو قرآن کا ترجمہ پڑھتے پڑھو, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جس کی آپ کو پسند آتی وہ پڑھو, لیکن بات مانو رسول کی, بات مانو خدا کی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ان اتبع الا ما یوحا الیہ, میں تو بس پیروی کرتا ہوں اس چیز کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. مجھے وحی کے ذریعے یہ قرآن معلوم ہوتا ہے اور میں پکا ہوں, میں تو اس پہ عمل کرنے والا, میں تو بالکل وہی بات پہ عمل کروں گا جو اللہ تبارک تعالیٰ دے گا. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, اور مجھے ہمیشہ ڈر لگا ہوا اس بات کا کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں, کوئی بھی بات میں نہیں مانوں, نبی بول رہے ہیں, میں بھی اگر اللہ کی بات نہ مانوں تو مجھے اس بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے, مجھے بھی عذاب ہوگا. اب بتائیے, اللہ ڈکٹیٹ کرا رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ مجھے اختیار نہیں ہے کہ میں اس کو بدل دوں یا میں اپنے دل سے اس میں کوئی بات لگا دوں, میں تو اس بات کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے, اور مجھے ہمیشہ اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ اگر میں نے نافرمانی کی تو ایک بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ لے گا, میں بھی گرفتار ہو جاؤں. قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم, اور لوگوں سنو, کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ چاہتا تو کہ میں نہ سناؤں یہ قرآن پڑھ کے تم کو, تو میں ہرگز نہیں سناتا. میں یہ کیوں سنا رہا ہوں؟ وَلَوْ قُلْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ, اگر اللہ نہیں چاہتا کہ میں پڑھ کر سناؤں تمہارے سامنے یہ قرآن, ایسا اللہ نہ چاہتا, وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ, اور وہ تم کو قرآن سمجھانا بھی نہیں چاہتا. اللہ چاہتا ہے کہ قرآن سمجھائے تم کو, تو اللہ اگر قرآن تم کو سمجھانا بھی نہیں چاہتا اور چاہتا کہ میں بھی تمہارے سامنے نہ پڑھ کر سناؤں, تو میں ایسا کبھی نہیں کرتا. فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی, اور ایک عمر میں تمہارے درمیان گزار چکا, 40 سال کا ہو گیا, آدھیڑ عمر بولتے 40 سال کو, پختہ ہو جاتا ہے آدمی. تو کبھی سنے کہ تم نے میں نے کبھی روح کے بارے میں بولا, کبھی فرشتوں کے بارے میں بولا, کبھی جنت دوزخ کے بارے میں کبھی نہیں بولا. میں نے, مجھے معلوم ہی نہیں تھا, مجھے نہیں معلوم تھا, میں نے نہیں بولا. 40 سال کے بعد جب غار ہیرا میں مجھ پہ وحی آئی, اس وقت سے میں سب بتا رہا ہوں. جبرائیل علیہ السلام آ رہے, مجھے بتا رہے, میں بتا رہا ہوں آپ کو. یہ میری دل کی بات نہیں ہے, تمہارے درمیان گزرا نا. ہاں میں نیک تھا, سچا تھا, امین تھا, صادق تھا, امانت دار تھا, سب میں اونچا تھا تمہارے, تم سب میری عزت کرتے تھے, مگر میں نے یہ بات کبھی بتایا تھا کیا کہ ایسا کرنا چاہیے؟ یہ تو میں نے نہیں کہا تھا. افلا تعقلون, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے کہ ایک آدمی اچانک کیسے آ گیا؟ اچھا کوئی ایک دن میں آ جاتا ہے کیا؟ 40 سال تک کچھ بھی نہیں تھا اس, ہے نا, انجینئر نہیں, ڈاکٹر نہیں, اب یہاں آئے کوئی آدمی اچانک ڈاکٹر بن گیا, 40 سال کے بعد علاج شروع کر دیا کل سے. ایسا ہوتا نہیں, بہت سیکھنا پڑتا ہے, بہت سیکھنا پڑتا ہے ایک آدمی کو. بزنس بھی سیکھنا پڑتا ہے, علم بھی سیکھنا پڑتا ہے. اتنا اسکول میں میٹرک تک لے کے جاتے, سب پڑھاتے, جب کہیں یہاں تک ہوتا ہے اچانک 40 سال میں کچھ بھی نہیں, اسکول نہیں گیا, کچھ نہیں, اور وہ آ کے سب شروع کر دیا. تو حضور انہوں نے عقل نہیں ہے کہ تم کو ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا آج بھی دیکھیے نا, 1500 سال کے بعد بھی وہ باتیں سب صحیح ہو رہی ہیں. تو کوئی انسان بتا سکتا ہے کیا؟ سادہ انسان بتا سکتا ہے؟ وہ نبی ہی بتا سکتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ دلالت ہے. فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا, اب اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا, سب سے بڑا اتیاچاری کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. اگر میں یہ کام کر رہا ہوں, جھوٹ سنا رہا ہوں آپ کو, اللہ مجھے نہیں بتا رہا اور اللہ کی بات ہے بول کے میں بتا رہا ہوں, تو میں سب سے بڑا ظالم, ازلما, سب سے بڑا ظالم میں ہوں اگر میں نے جھوٹ کہا. اور کذب بھی آیت, اور سب سے بڑا ظالم وہ بھی ہے جو اللہ کی آیت آنے کے بعد جھوٹ لائے. ایک تو جھوٹ بولنے والا غلط ہے, اگر کسی نے ایسا کیا ہے, کوئی غلط نبی بن رہا ہے, جھوٹے دعویٰ کر رہا ہے, بہت بڑا ظالم ہے. دوسرا ظالم وہ ہے اللہ کی کتاب ہی کو نہ مانے, اللہ کے احکام کو ماننے سے انکار کر دے, اسے اللہ کی ہدایت ماننے سے انکار کر دے, وہ بھی بڑا ہے.
انہ لا یفلح المجرمون، اللہ تبارک تعالیٰ مجرموں کو کبھی کامیابی نہیں دیتا۔ دنیا کی مل سکتی ہے ایک حد تک، آخرت سے ہے یہاں، آخرت میں ان کو جنت نہیں ملنے والی ہے، اللہ ان سے راضی نہیں ہو سکتا۔ یہ جو خربوں سال کی زندگی ہے اس کا ایک حصہ دنیا میں ہے، 150 سال کا اتنا ہی ہے، خربوں کروڑوں سال کی زندگی تو اللہ کے پاس ہے، نہیں ختم ہونے والی زندگی میں، تو اس کو وہاں سفلتا پردان نہیں ہوگی، وہاں کامیاب نہیں ہوگا۔ یہاں کچھ مصیبتیں آ سکتی ہیں، ایک سچا مسلمان ہے لیکن مشکلوں میں رہ سکتا ہے کبھی کبھی، مگر اگر وہ صحیح کیا تو ہمیشہ نہیں رہتا، جیسا حضور پہ بھی تکلیف آئی بعد میں آرام۔ آج بھی مسلمانوں پہ دیکھیے، افغانستان میں تھا، مشکل تھی، پھر آرام، تو یہ اچھے اور برے دن آتے رہتے ہیں نا، اللہ تبارک تعالیٰ لاتا ہے، اور ایمان کے نتیجے میں اللہ کا وعدہ ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم سچے مومن بن جاؤ تو اللہ پوری دنیا تم کو دے دے گا، عطا کرے گا۔ مگر کوئی مصیبت میں آنے کی وجہ سے یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ وہ تو غلط ہے، کبھی کبھی انسان کو آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے، مگر آخرت میں کامیاب وہی ہوگا جو ایمان والا ہوگا۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتے ہیں، ایسوں سے دعائیں مانگتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ کمال دیکھیے، ان کا حال ایسا ہے کہ جس کے پاس کوئی طاقت نہیں اسی کے پاس جا رہے ہیں، بار بار اپنا دھن بھی، تن من دھن سب لگا دے رہے ہیں، اس کے لیے وقت لگا رہے، حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تم کو فائدہ پہنچانے والا نہ نقصان پہنچانے۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، ہمارے سارے کام بنا کے دیتے ہیں، اس لیے ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں، اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو اللہ تبارک کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دے رہے ہو جس کو وہ آسمان اور زمین میں جانتا ہی نہیں ہے، ہی نہیں ان کی کوئی طاقت؟ اگر رہتی تو اللہ بتاتا نا ان کی کوئی طاقت ہے بول کے، کہ صاحب ان کے پاس بھی میں نے کچھ طاقت دے دی، یہ بزرگ کے پاس، تم ان کے پاس گئے تو میں تمہارا کام بنا دوں گا۔ ایسا کہیں بتایا اللہ نے؟ پہلے کی کوئی آسمانی کتابوں میں ایسا ہے؟ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ایسا۔ پھر تم جا رہے اس کے پاس جا رہے، اس کے پاس جا رہے، اللہ بتا رہے کہ کسی کو میں نے کوئی اختیار ہی نہیں دیا، سب بے اختیار ہے، صرف اختیار کا مالک واحد اللہ ہے۔ تو تم ایسی کی خبر اللہ کو دے رہے جو نہ آسمان میں ہے نہ زمین میں، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، بہت ہی پاک ہے وہ اور بلند و بالاتر ہے اس شرک سے جو یہ کر رہے ہیں۔ خواہ مخواہ ایسے ویسوں کو اللہ کے ساتھ لگ جا کے، ان کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کا انہوں کا کس کو بھی لگ جا کے اللہ کے ساتھ برابر ٹھہرا دے، یا دلون برابر ٹھہرا دے رہی ہے، بالکل غلط ہے۔ وما کان الناس الا امۃ واحدہ فاختلفوا، اور اس کے سوا نہیں، وما کان الناس، اور نہیں تھے انسان مگر ایک ہی امت، سب پہلے ایک طریقے پہ تھے، نبی آدم علیہ السلام آئے، سب عبادت کر رہے تھے، سب مسلم تھے، سب ایک طرف چل رہے تھے، پھر ان کے اندر اختلاف ہوا، حابیل قابیل میں، ہے نا، یہ اختلاف ہوا، تو بعد میں تمہارے درمیان کیا ہوگا؟ اختلاف ہو گیا۔ پہلے تو تم سب ایک تھے۔ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، نہیں پہلے شرک تھا، کفر تھا، پھر انسان کو سمجھتے سمجھتے توحید ہوئی، ایسا نہیں۔ اللہ صاحب بتا رہے کہ آدم حوا کو ہم نے پیدا کیا، ان کو خدا معلوم تھا، ایک ہی خدا کی عبادت کرتے تھے، بعد میں یہ سارے بنا لیے لوگوں نے کیا کیا طریقے ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ اچھا، شرک کس کو کہتے ہیں؟ شریک کرنا ذات میں، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو برابر کرنا، یا انہیں کوئی ہم کو مال دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، ایسا۔ شرک کی پریبھاشا اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے، ہر چیز کو شرک نہیں کہتے۔ شرک کے صاف صاف ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، ورنہ عام طور پہ لوگ دوسرے کام کر رہے ہیں، کبھی کبھی لوگوں کو خیال ہوتا ہے وہ شرک ہے، تو شرک نہیں، اس کے واسطے توحید۔ ایک شرک کی حقیقت کیا ہے، اس پہ جو ہے نا اچھی کتاب ہے امین احسن اصلاحی صاحب کی، بڑی ہے، حقیقت توحید، حقیقت شرک، وہ پڑھیں گے آپ تو آپ کو معلوم ہوگا شرک کیا ہے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اگر اللہ کی طرف سے ایک بات پہلے ہی سے طے نہ ہوتی، اگر اللہ قیامت کی گھڑی طے نہیں کرتا، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو اللہ فیصلہ کر دیتا ان کے درمیان، فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، جس کے اندر یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ آج کوئی بول رہا ہے اتنے خدا ہیں نہیں ہیں، اب یہاں فیصلہ کیسا ہونا؟ جو غلط کام کرتا ہے، ایک بجلی آتی ہے اس کو جلا دیتی، ختم ہو جاتا، مسئلہ ہی ختم۔ ایک ہوا چلتی، سارے کے سارے لوگ ہدایت پہ آ جاتے، ایسا ہو جاتا۔ مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا، قیامت کی گھڑی رکھا ہے، قیامت میں اس کی موت کے بعد یہ سب
فیصلہ ہو جانے والا ہے اس نے دنیا میں کیا اچھا کیا کیا خراب کیا۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی نشانی کیوں نہیں آ رہی ان کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جیسا اونٹنی آ گئی تھی، عصا آ گیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی کوئی نشانی کیوں نہیں آ رہی تھی؟ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، تو تم کہہ دو کہ تمام غیب کی باتیں اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس۔ اور دوسری جگہ اللہ نے کہا یہ قرآنی معجزہ ہے، ایسا قرآن لا کے بتاؤ، ایک سورت لا کے بتاؤ، 10 صورتیں ایسی لا کے بتاؤ۔ آج کمپیوٹر کا زمانہ ہے، AI کا زمانہ ہے، لیکن اس سے بھی پوچھو وہ قرآنی کی بات بولتا ہے۔ تعجب یہ ہو رہا ہے لوگ کتنے انسانوں کے بارے میں آپ گوگل سے پوچھ رہے، لوگ آپ پوچھئے AI پہ، پوچھئے اللہ کتنے ہیں، وہ بولتا ہے اللہ ایک ہی ہے بولتا ہے۔ ان سے پوچھئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، وہ بولتے ہیں آخری رسول۔ ان سے پوچھئے بہتر انسان دنیا میں کون ہے، وہ AI بول رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بہترین انسان۔ تو AI بھی کیا بتا رہا ہے آپ کو، جو ٹیکنالوجی آ رہی، تو جو کچھ بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس غیب کا علم جتنا ہے کہ نشانی دینا نہیں دینا، کس کو دولت دینا کس کو نہیں دینا، کس کو عہدے مناصب دینا نہیں دینا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں۔ للہ فانتظروا، تو تم انتظار کرو۔ اگر تم کو یقین نہیں آ رہا میری بات پہ، میری بات کا انتظار نہیں ہے، تو پھر موت کا انتظار کرو۔ موت کے بعد تم کو سب معلوم ہو جائے گا، کون صحیح تھا، میں صحیح تھا کہ آپ صحیح تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اب یہ موت کے بعد تم کو معلوم ہوگا۔ اس کے سے جنگ بدر میں جب سب کو 70 لوگ مرے نا ان کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار کر کہا اے قریش، میں نے تو اللہ کا وعدہ سچ پایا، کیا تم نے بھی اللہ کا وعدہ سچ پایا؟ اور لوگوں سے کہا آج ان کو معلوم ہو گیا وہ کس کی مخالفت کر رہے تھے۔ جیسے وہ خبر میں گئے وہاں بتایا اللہ کے رسول نے، خوب مار رہے ہیں فرشتے ان کو، اب ہمیشہ کا قیامت تک عذاب، بلکہ اس کے بعد بھی کروڑوں سال۔ انی معکم من المنتظرین، اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، بھلے تو میں اس کیس میں نہیں ہوں کہ تم کو کب سزا ملتی تو میں خوش ہو جاؤں گا، نبی ایسا نہیں تھا، مطلب میں بھی تمہارے ساتھ انتظاری کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، مگر میں آپ کو اس انتظار کا فائدہ اٹھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اللہ کا کیا ہے کہ یہ انسان کو جو مدت ملی نا، ہو سکتا ہے کل ہی اس کا انتقال ہو، وہ 70 سال کا ہو گیا، اس نے کئی قتل کیے تھے، کئی حرام کے کام کیے تھے، لیکن اگر آج اس نے توبہ کی، ایمان لایا اور آج سے زندگی اس نے شروع کی تو کامیاب ہوگا، کامیاب۔ تو آخری تک ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ لوگ اللہ کو مانیں، اللہ کے رسول کو مانیں، آخرت کو مانیں، تو ان کی دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب، ہماری بھی اور ان کی بھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔